ویلکم بیک ناظرین. ایک متواتر ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہر ہفتے، ہر کچھ ہفتے کے بعد یہ ان تعلقات میں کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے. ریمنڈ ڈیوس، عافیہ صدیقی نہیں ہوئی تو ریمنڈ ڈیوس ہوا، ریمنڈ ڈیوس نہیں ہوا تو ڈرون اٹیکس ہوئے، ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے تو کچھ اور ہوا. شیخ صاحب یہ اسی طرح چلے گی کیا؟ بالکل ہمارا ایک اسٹریٹجک لیول پہ ڈائیورجنس ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک طریقے سے چل نہیں سکتے اور اتنا زیادہ تناؤ اس رشتے میں. دیکھیے پہلے تو اس ڈرونز کی معاملے کو میری طرف سے کمپلیٹ کریں. یہ ایکسیڈنٹ کے علاوہ اور کوئی چیز چلیے یہ آپ نے ویو ہے، ان کا ویو مختلف ہے. میرا ٹھیک ویو ہے، یہ آپ نے اسٹیبلش کر کے بتائیں. اور دوسرے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتے میں کیا برائی ہے یا کیا فرق ہے، فرق نہیں، فرق ٹینشن ہے جو ہونا چاہیے کہ آپ کے اور امریکہ کے کچھ مفادات کامن ہیں. آپ کہتے تو ہیں کہ کامن ہے، وہ بھی کہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے انتہا پسندی کم ہو، یہاں پہ دہشت گردی نہ ہو. وہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آپ کے ہاں کا استحکام کہیں قدر زیادہ اہم ہے بنسبت افغانستان کے، کیونکہ وہاں پہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں، آپ کے ہاں 18 کروڑ لوگ ہیں. اگر آپ کے ہاں ہوتا ہے اور آپ کی جو فنی قابلیت وغیرہ ہے، ان کے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر یہ ہے کہ آپ اگر اس راہ پہ چلے تو پھر کیسے دہشت گردی کو سنبھالا جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کو آپ کی، لیکن امریکہ میں بے صبری کوئی نئی چیز نہیں. آپ کچھ لاہور میں کیا کر رہے تھے ریمنڈ ڈیوس بریک میں؟ آپ یہ کہہ رہے تھے. دیکھیے دوسری چیز یہ، پہلے تو یہ کہ ہماری اگر کنورجنس ہے تو اس کو ہمارے لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں. اگر ہے تو اس کا کہیں پہ ڈیمونسٹریشن نہیں ہوتی، کیونکہ جس حد تک ہمارے ہاں اینٹی امریکنزم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو حکومتی ادارے اس کی بات کرتے ہیں اینٹی امریکنزم، کوئی ہوا سے تو نہیں ہم کھینچ کے لاتے؟ جی بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کی سچ مچ کنورجنس ہے تو آپ کو صرف پبلک اوپینین کو فالو تو نہیں کرنا ہوتا، آپ کو پبلک اوپینین کو مولڈ بھی کرنا ہوتا. اگر حکومت اس کو اس طرف مولڈ نہیں کر رہی تو یہ اور بھی پھیلے گی، اینٹی امریکنزم اور پھیلے گی. اچھا یہ ہو گیا ایک. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی خیر بات اور ہے، لیکن لاہور میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دوسری جو ہے، اگر ڈائیورجنس ہے تو ڈائیورجنس ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے ممبئی کے بعد. ممبئی کے بعد جو ایمفسس رکھا ہے امریکہ نے اس پہ کہ جو گروہیں، جو جماعتیں یہاں پہ ہیں، پاکستان میں ہیں، اور جن کی سرگرمیاں اب نہ صرف ہندوستان میں، نہ صرف کشمیر میں، لیکن اب زیادہ پھیل بھی رہی ہیں، اور ان کو ان کی نظر میں ان کا ایک بین الاقوامی برنامہ، یا آپ لشکر طیبہ کی بات کریں، لشکر طیبہ، جیش محمد، لشکر جنگی. اور لاہور میں میرے اندازے میں ڈیوس سیکیورٹی گارڈ تھا اس کا جو، ہاں، فور اے سی آئی اے آپریٹو، اور سی آئی اے آپریٹو کا وہاں پہ لاہور میں مجھے کوئی اور کام نہیں سوچتا علاوہ اس کے کہ ان گروپس پہ نظر رکھنے کی کوشش کرے یا ان کے ساتھ اس قسم کی کانٹیکٹ اسٹیبلش کر سکے جہاں سے اس کو انفارمیشن ملے. تو اس کو دیکھیے، یہ بہت بڑا سورس آف ڈائیورجنس ہے، اور یہ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ یہ سورس آف ڈائیورجنس ہے. جن صاحب سننا آپ نے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سورس آف ڈائیورجنس تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شدت پسندی اور اس کو سب کو ختم کرنا ہے. شدت پسندی کیا ہے، یہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. دوسری طرف وہ جماعتیں، میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ کا اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ہم خود نہیں ختم کر رہے، کہ ان کو ہماری کوششیں جو ہیں، اگر ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو امریکن سپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوششیں نہیں ہیں تو وہ اپنی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. 8-10 سال سے تو یہ بات چیت ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اور یہ ممبئی سے پہلے کی بات ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ممبئی آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اور کتنا ہمارا کامن ہے، کتنا ہمارا ڈائیورجنس ہے، کتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے ان کے ساتھ دوستی، کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ چلے گی. لیکن جو شروع جہاں سے آپ نے کیا تھا وہ بڑا اچھا ہے کہ ہر 2-3 ہفتے، 2-3 مہینے کے بعد اگر اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے. پریشر بڑھے گا، آپریشن کریں گے نہیں کریں گے، ڈرونز کریں گے. تو آپ کے جو اصل سوال ہے کہ جی کیسے ہوگا، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں
کہ آپ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی مجبوریاں ہماری جو سی ہے جو حالات ہے ان کو جب اکٹھا کریں گے اور افغانستان کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے. اس میں جو کرو ہے آپ اس کو صرف اس کو کرو کو اسٹڈی کرنا ہے. ابھی یہ کریں گے کہ جی ہم کیا کرنا چاہیے انہیں کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ بھی بحث جو ان سی ہوتی رہے گی. لیکن جو نہیں وہ جتنا جو کچھ کر رہے ہیں آخر بڑا سوچ سمجھ کے وہ بھی کر رہے ہوں گے. ہم بھی اپنی مجبوری میں جو کچھ کر رہے ہیں اور جو بھی سنبھال رہے ہیں ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیا ہوا تھا بڑے ہم تو جی فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہیں ہم تو میجر نان نیٹو الائی بھی ہیں بڑا اتحاد ہے بڑا کنورجنس ہے وہ اپنی جگہ صحیح بھی ہو لیکن جس طریقے سے واقعات چل رہے ہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کوئی بہت بڑی چینج کسی وجہ سے نہ آئے یہ اس کرو پر چلتے رہیں گے اور زیادہ معاملہ ہوگا. اسی لیے کافی لوگوں نے بہت عرصے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ لڑائی جو ہے کہاں سے چلی اور کہاں تک جائے گی اور کس طرف شفٹ اس کا سینٹر آف گریوٹی پاکستان از دا سورس ان کی اسٹیبلٹی چاہیے بیسز کا سب کچھ دیکھتے ہیں تو مجھے اس کے متعلق ابھی تک اس وقت کی انالیسز میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور خرابی ہوگی. تو سلیم پھر اور خرابی ہوگی کیا یہ مطلب انیویٹیبل ہے اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو لازمن ہوگا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں لازمن ہوگا. نسیم جب تک امریکی اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے اور اس کے جواب میں پاکستانی حکومت اسی ڈگر پہ چلتی رہے گی تو نہ صرف یہ کہ امریکہ کی ڈگر کیا کہہ رہے ہیں جو افغانستان میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں عامیانہ الفاظ میں تو وہ تو یہ ہے کہ امریکی ہمارے ساتھ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں اور ہم جواب میں منافقت کر رہے ہیں. تھوڑا ایکسپلین کر. ہاں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اور جواب میں ہم ان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں اور دونوں اپنی منافقت کی سزا بھگت رہے ہیں. منافقت اس لیے کہ 2-3 مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے اپروچ میں فرق ہے لیکن یہاں تو پھر بھی سنگل ٹریک اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں فورن پالیسی یا افغان پالیسی یا کشمیر پالیسی فوجی کرتی ہے ملٹری ہی لیڈ کرتی ہے. یہ تضاد امریکہ کے اندر بھی ہے. شیخ صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ اکثر اوقات یہ نظر آتا ہے کہ سی آئی اے کی لائن کچھ اور ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ اور ہوتی ہے اور جو ان کے وائٹ ہاؤس وغیرہ مثلا اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اتنی فرق ہوتی ہے لائن. مجھے لگتا ہے کہ شاید کہتے ہیں مختلف باتیں لیکن مثلا اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا پہلے جو اوباما صاحب آئے ان کا زیادہ جب ڈومیسٹک حالات اور اکانومی کو مد نظر رکھتے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں انہوں نے اس طرح نکلیں باہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس سے پہلے میکرسٹل تھے تو میکرسٹل بھی خود دوسری نتیجے تک پہنچے تھے اور وہ بھی یہ سجیسٹ کر رہے تھے. مثلا انہوں نے اپنی رپورٹ پہ پہلی مرتبہ اپنی حکومت کو سجیسٹ کیا کہ ہمیں جو یہاں پہ انڈین پریزنس ہے اور اس کے حوالے سے جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. اب پیٹریاس صاحب جو ہے وہ بالکل الٹ سبق پڑھا رہے ہیں اور وہ جو پاکستان کے اندر جو مسئلے ہیں یعنی وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں اس نے وہاں پہ بھی اس چیز پہ زور رہے ہیں اور اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر رہنا ہے لانگ ٹرم رہنا ہے اور میں حالات کو کنٹرول کر سکتا ہوں طاقت کے ذریعے. وہ ہم مطالبہ کر رہے تھے ریکنسیلیشن. حالانکہ ہلری کلنٹن تو کہہ رہی ہے ڈپلومیٹک اس وقت بھی آپ اسی طرح ڈرون حملوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سی آئی اے کا کام ہے اور سی آئی اے کو براہ راست جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے اور پریزیڈنٹ سے وہ لیتے ہیں. وہ اب وقت نہیں ہے ورنہ ایک چیز کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں تفصیل کہ کن کن معاملات پہ ملٹری اور اس میں جو فرق ہوتا ہے. صرف امریکہ میں مثلا اس وقت آپ دیکھیں پیٹریاس تو یہ نہیں چاہے گا نا ادھر جو ان کا خود اسلحہ کا ایک جو پوری لابی ہے اور $107 بلین. اچھا وہ ٹھیک ہے. میں شیخ صاحب کی سوال جو ہے شیخ صاحب نے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو ابھی امریکہ کی منافقت کی بات کی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اب کہہ نہیں رہے لیکن میرا خیال ہے مطلب ان کا یہی ہے انہوں نے صاف الفاظ میں نہیں کہا کہ کہیں آپ بھی منافقت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم اس میں نسیم اگر 1 منٹ آپ مجھ کو مثلا اس وقت بھی وہ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی امریکی آپ کو مختلف سگنلز دے رہے ہیں. نکلنے کی بات بھی کر رہے ہیں بیسس کے لیے ٹیکے دے رہے ہیں 10-10 سال کے لیے. انڈیا کے بارے میں کبھی کبھی آپ کے کنسر کو مد نظر رکھتے ہیں کبھی ان کو اور گھسا دیتے ہیں. اسی طرح ہماری طرف سے بھی مختلف سگنلز امریکہ کو مل رہے ہیں. کبھی ہم طالبان کے ضمن میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بات کرواتے ہیں کبھی جو ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا نا یہ تعاون
دلی طور پہ نہیں ہے. شروع دن سے ہماری اسٹیبلشمنٹ طالبان کو اپنا ایسٹ سمجھ رہی تھی. کوئی ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچے تھے کہ ہم نے ان سے جان چھڑائی ہے. 9/11 کے بعد ان پہ دباؤ آیا. ایک تو ہم نے یہ پالیسی اپنائی بادل ناخواستہ, اور پھر اگر ابھی آپ دیکھیں تو بہت کم چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. ادروائز ہر معاملے میں ہمارا وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہے, اور جو تھوڑی بہت ایک دوسرے یہ ایک سیکنڈ نہیں, ایک منٹ. لگتا ہے ہمیں یہ ہے کہ کہیں بھی دنیا میں دو ملک کے تعلقات کوئی محبت پر کوئی نکاح تو نہیں ہوتا کہ آپ جی سب کے سب ہر چیز پہ ساتھ, اس نکاح میں بھی آپ کی ڈفرنس آف اوپینین ہوتی ہے. ایک سیکنڈ, ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی تو یہ نا کہ جو آپ کے کامن انٹرسٹ ہیں تھوڑے سے اس پر بلڈ کر سکتے ہیں آپ یا نہیں. یہ جیسا کوئی کامن انٹرسٹ ہیں ہمارے اور امریکہ کے جس پہ ہم بلڈ کر سکیں. ہاں, اگر کوئی تھوڑا بہت کامن انٹرسٹ ہے تو وہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر نہیں ہے. بڑی بڑی چیزوں کے اندر صاف ظاہر ہے, بڑی پالیسی کے اندر اگر ہمارا صرف پیسے لینے کا مقصد ہے اور ان کا یہاں پر پیسے دے کر کچھ کروانے کا مقصد ہے, اس کو مطابقت تو نہیں کہہ سکتے. بہت بڑے جو اس سے ہے, جو جس کو اسٹریٹجک آبجیکٹو کہا جاتا ہے, آپ یہاں رہیں گے مسئلہ رہے گا. اچھا, امریکہ یہاں رہے گا تو مسئلہ رہے گا. مسئلہ رہے گا, اور جب ہوگا اس کا ہمارے پاس ملبہ گرے گا اور ہمیں یہ مسئلہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے ہوگا. سوال دینے کے بعد اب یہ سب جذبات ہو گئے. نہیں, جذبات نہیں. اب دیکھیے جذبات سے نہیں. آپ نے تو ابھی میں نے کہا کہ ابھی تو میں نے صرف یہ کہا کہ جی ہمارے نہیں ملتا, ان کا بہت بڑی ہے یہ, جس میں جذبات نہیں ہے. آپ رہیں گے, اس کا انیویٹیبل ہے, یہ نہیں کہ ہمارے دوستی ہے, یہ نہیں ہے, انیویٹیبل ہے کہ ملبہ گرے گا, اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسی حرکت کریں گے جو کہ نارتھ وزیرستان میں اگر نہیں کر رہے ایکشن, تو اس کی ایک وجہ ہے نا کہ نارتھ وزیرستان کا جو فال آؤٹ ہے وہ باقی سب کی چیزوں میں ایڈ ہو جائے گا. تو اس لیے بڑی چیز جو بڑی مین ڈائریکشن ہے, ہم چاہتے ہیں وہ جائیں, اچھی طرح سے چلے جائیں تو بڑا اچھا ہے, ورنہ نکلے تاکہ. شخص صاحب آپ بتائیں. اسد صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی بڑھتی رہے چونکہ ہماری کچھ دلچسپیاں ہیں افغانستان میں جو کہ امریکی پورا نہیں کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ رہیں گے دہشت گردی میں اضافہ ہی ہوگا, اور جو کہ پچھلے 8-10 سال میں ہوا, کم نہیں ہوا. کم نہیں ہوا. 10 سال پہلے کی اور بات تھی. شیخ صاحب, یہ جو بنیادی مفروضہ ہے کہ امریکہ جب تک موجود رہے گا یہاں دہشت گردی بڑھتی رہے گی, یہ جن سب کہہ رہے ہیں. اب میں کیا کہوں, آپ کہیے جو آپ نے کہنا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ جو بھی کرے افغانستان میں, آپ نے ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں لیا ہے جو کہ آپ کو انسولیٹ کرے افغانستان سے. آپ جوان صاحب کا جواب ہوگا کہ آپ کر نہیں سکتے. کیا کیا ہے آپ نے ابھی تک؟ آپ کی ریفیوجی کیمپس ابھی یہی ہیں, آپ کی اسمگلنگ ویسی ہے, آپ کی نارکوٹکس ویسی ہے, آپ کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کو آپ نے کچھ کوئی ہاتھ نہیں لگایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس کو دلچسپی ہے استحکام میں؟ تو وہ اس کا جواب آپ نے خود دے دیا, واقعی نہیں کر سکتے ہم کئی چیزیں, اور جو اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بارڈر پہ آپ بایو میٹرک سسٹم نہیں لگا سکتے کیونکہ افغان کہتے ہیں نہیں لگا سکتے. نہیں, ایک اور وجہ ہے. اچھا, یہ بڑی ناظرین دیکھیے آپ نے کہ بہت ہی گرما گرم گفتگو ہے یہ. ہم یقیناً اس طرح کا پروگرام پھر کریں گے اور انہی حضرات کو بلائیں گے. لاسٹ ورڈ کلوزنگ ہم نے دینی. لاسٹ ورڈ کا مطلب لاسٹ ورڈ. اچھا, اصل مسئلہ کہ امریکی جو اپنا ایجنڈا دنیا کو بتا رہے ہیں اس پہ دنیا کو کنونس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں ان کی ٹاپ پرائیورٹی تو ٹھیک ہے وہ نظر آتی, لیکن اس کے ساتھ دوسرا, اور ہماری طرف سے جو مسئلہ ہے نا اس میں جنرل صاحب نے اس کی اشارہ کر دیا کہ خلوت میں یہ لوگ اس چیز پہ کنونس ہے کہ یہاں امریکہ کی شکست ضروری ہے, امریکہ کا یہاں موجودگی مصیبت ہے. اب بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ نے سنا یہ مسئلہ, جتنی گفتگو یہاں پیچیدہ تھی اتنا ہی یہ مسئلہ پیچیدہ ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت ہوں, ملنا جلنا بہت ہو, پروجیکٹس بہت ہوں, لیکن ایک بنیادی سطح پر لگتا ہے کہ, اور یہ بات آپ نے 100 مرتبہ سنی ہوگی, ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دونوں طرف سے شاید جو مقاصد ہیں وہ مختلف ہیں. اس طرح کی گفتگو ہم نے کہا آپ کو ہم پھر انشاءاللہ کریں گے. اہم لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ان کو پھر ہم دعوت دیں گے. اس وقت ہمیں آپ اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.